اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ قرآن کریم کے بارے میں حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا کہ برکت حاصل کرو اس کلام خداوندی سے، اس لیے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کے الفاظ نازل فرمائے۔ ان الفاظ میں وہ کمالات چھپے ہوئے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے۔ وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے۔ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر لفظوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے لفظوں کو بیچ میں لانا لازمی ہے، اور ان میں الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھپایا ہے اپنے کمالات کو، اور انہی الفاظ کے ذریعے ان کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے اور ان کے دل میں اتارا ہے۔ ان کمالات کو اپنے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں گے اور دھیان اس پر دیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میرے دل میں کمالات کس طرح اتر رہے ہیں، تو پھر اور ہی شان ہوگی۔ اس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، برکت حاصل کرو اس قرآن سے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکلا ہے۔ بولنے والا جو بولتا ہے وہ اندر سے بولتا ہے، لفظ آڑ ہوتے ہیں۔ یہ آسمان اور چاند سورج بھی اللہ کے تبرکات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آسمان و زمین، چاند، سورج یہ اللہ کے اندر سے نکل کر نہیں آئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام چیزیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پردہ آدم سے وجود میں آتی ہیں، اللہ کے اندر سے نکل کر نہیں آتی، مگر قرآن اندر سے نکل کر آیا۔ یہ تو کلام ہے اللہ کے لیے۔ قرآن سے تعلق اللہ کے باطن سے تعلق ہے۔ آپ کو اوپر کھینچنے کے لیے اللہ نے ایک رسی لٹکا دی ہے جس کے ذریعے آپ کو کھینچ لیا جائے۔ حق تعالی نے اوپر سے ایک رسی لٹکائی کہ جسے نکلنا ہو وہ اس رسی کو پکڑ لے۔ جب ہم اس رسی کو کھینچیں گے وہ بھی کھینچ کر ہمارے پاس آ جائے گا اور اس علاوہ نکل جائے گا۔ وہ اس رسی کی در حقیقت قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔